ارطغرل غازی سیزن 3 کے قسط نمبر 73 میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس قسط کا آغاز اس سین سے ہوتا ہے جہاں بامسی اور ہیلینا ارطغرل کے پاس پہنچتے ہیں۔ بامسی کہتا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی سردار کہ میں یہ بات کیسے کروں، میں اور ہیلینا آپس میں شادی کرنا چاہتے ہیں۔ ارطغرل ہنسنے لگتا ہے اور پھر کڑا ہو کر کہتا ہے، اور ہیلینا کیا چاہتی ہے؟ ہیلینا کہتی ہے، میں بھی برے دنوں کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھنا چاہتی ہوں۔ ارطغرل کہتا ہے، تو پھر نیک کام میں دیر کیسی؟ یہ کام آج شام کو ہی کر دیتے ہیں۔ تم ہیلینا کو کبھی پریشان مت کرنا بامسی، اور ہیلینا آپ ہمیشہ بامسی کے زخموں کے مرہم بننا۔ بامسی بہت خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، میں اس کو کبھی پریشان نہیں کر سکتا سردار۔ اس کے بعد بامسی ارطغرل کے گلے لگتا ہے اور ہیلینا حائمہ خاتون کا ہاتھ چومتی ہے۔ حائمہ خاتون اور حلیمہ انہیں نیک خواہشات دیتے ہیں۔ دوسری طرف کاراجیسر میں ویسولیس بہت دکھی انداز میں بیٹھا ہوا تھا اور مسلسل شراب پی رہا تھا۔ اتنے میں اورال وہاں پہنچتا ہے اور کہتا ہے، آج میں ترک سرداروں سے ملا ہوں، مجھے پتہ چلا ہے کہ ارطغرل نے تیو کو مار دیا ہے، جیسے اس نے تم سے ہیلینا کو چھینا اور تمہارے سپاہیوں کو مار دیا، ایسے ہی انہوں نے مجھ سے میرے بابا اور میرے بچے کو چھین لیا تھا، اور اب میرے سب سے وفادار آدمی اجار صاحب کو بھی قتل کر دیا ہے۔ اب اس چیز کی انہیں باری قیمت چکانی پڑے گی۔ کل میں اپنے قبیلے جاؤں گا اور اپنے خلاف کھڑے ہونے والے تمام لوگوں کو ختم کر دوں گا۔ ویسولیس شدید غصے میں آ جاتا ہے اور چیزیں پھینکنے لگتا ہے۔ پھر وہ اورال کو پوری مدد کی یقین دہانی کرا کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف کئی قبیلے میں حائمہ خاتون کافی پریشان بیٹھی ہوتی ہے۔ اتنے میں ارطغرل اندر داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے، والدہ میں آپ کو ایسے پریشان نہیں دیکھ سکتا۔ حائمہ خاتون کہتی ہے، مجھے بھی دندار کو ایسے مایوس اور بے عزت دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے بیٹا۔ ارطغرل کہتا ہے، اگر دندار کی جگہ کوئی اور بھی ایسی غلطی کرتا تو اس کو بھی میں ایسی ہی سزا دیتا والدہ۔ اگر میں اس کی رعایت کرتا کیونکہ وہ سلیمان شاہ کا بیٹا ہے تو ہمارے لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے اور میں کیسے ان سے نظریں ملاتا۔ حائمہ خاتون کہتی ہے، دندار ابھی چھوٹا اور نادان ہے بیٹا۔ ارطغرل کہتا ہے، دندار کی کمزوری کی سزا بانو جیجک اور اس کا بیٹا چکائیں گے والدہ، اس نے ہم سے بہادر دوان کو چھین لیا ہے۔ آخر میں ارطغرل کہتا ہے، چلے چھوڑے ان باتوں کو والدہ، آج خوشی کا دن ہے، چلے بامسی کی شادی پر چلتے ہیں۔ دوسری طرف بامسی شادی کی تیاری کرنے میں مصروف تھا اور بہت خوش اور پرجوش لگ رہا تھا۔ ترگت اسے شادی کا ایک تحفہ دیتا ہے جس پر بامسی اس کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ دوسری طرف ہیلینا کی مہندی ہو رہی تھی۔ قبیلے کی لڑکیاں شادی کی نغمے گا رہی تھی جبکہ حائمہ خاتون اسے مہندی لگاتی ہے۔ ہیلینا کہتی ہے، مجھے یہ سب کچھ ایک خواب کی طرح لگ رہا ہے، میں آپ لوگوں کے سارے رسم و رواج سیکھنا چاہتی ہوں۔ حلیمہ سلطان کہتی ہے، اب بامسی تمہارا شوہر اور تمہارا ساتھی ہے، وہ تمہیں سب کچھ سکھا دے گا۔ پھر حائمہ خاتون اسے ایک انگوٹھی اور بالیاں پہناتی ہے۔ حلیمہ اور بانو جیجک بھی اسے نیک خواہشات دیتی ہے۔ دوسری طرف اورال چولپن کو کہتا ہے، اب وقت آ گیا ہے چولپن، اگلی دفعہ جب میں یہاں آؤں گا تو ایک مفت خور کی طور پر نہیں آؤں گا بلکہ چاویدار قبیلے کے سردار کے طور پر ایک آزاد اور طاقتور سردار بن کر آؤں گا۔ چولپن کہتی ہے، میرے لیے سب سے ضروری آپ ہو اورال، کچھ بھی ہو بس آپ زندہ واپس آ جائے۔ اورال کہتا ہے، میرے لیے بس اب دو ہی راستے ہیں چولپن، یا تو میں اپنا حق لے لو یا پھر عزت کے ساتھ مر جاؤ، میں اپنے آدمیوں اور ویسولیس کی مدد سے سب سنبھال لوں گا۔ ہماری نسل آگے چلے گی چولپن، لیکن ارطغرل کی نسل مٹ جائے گی اور پھر اس کے بعد قلعے کی بارے آئے گی، میں یہ قلعہ بھی ویسولیس سے چھین لوں گا۔ دوسری طرف کئی قبیلے میں بامسی کی شادی شروع ہو جاتی ہے۔ ابن العربی کہتے ہیں، ہمارے اللہ کے سب سے پیارے کاموں میں سے ایک کام دو محبت کرنے والوں کو شادی کے بندھن میں باندھنا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ انسان آدھا ہوتا ہے اور شادی کے بعد مکمل ہو جاتا ہے۔ ہیلینا کہتی ہے، ان لوگوں نے مجھے بہت عزت سے اپنایا ہے اور میرے بابا اور میری والدہ کی کمی پوری کر دی ہے، انہوں نے میرے مذہب اور قوم کو نظر انداز کر کے مجھے اپنایا ہے۔ میں آپ کے شاندار مذہب اسلام کو اپنا دین بنانا چاہتی ہوں، اگر آپ اجازت دے تو میں شادی کرنے سے پہلے اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں اور ایک مسلمان کے طور پر شادی کرنا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر بامسی اور باقی سب لوگ بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ ابن العربی کہتے ہیں، آپ بہت خوش نصیب ہو کہ آپ نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب میرے پیچھے یہ الفاظ دہراؤ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ پھر ہیلینا بھی یہ کلمہ دہراتی ہے اور اس طرح وہ مسلمان ہو جاتی ہے۔ پھر ابن العربی کہتے ہیں، اب اس سچے راستے پر آپ کو ایک خوبصورت نام دینا ضروری ہے، آج کے بعد آپ کا نام حفصہ خاتون ہے، ہمارا رب آپ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دوسری طرف کاراجیسر میں ویسولیس ہیلینا کے کمرے میں جاتا ہے اور اس کا لباس اٹھا کر سونگنے لگتا ہے اور پھر کہتا ہے، میں تمہارا شکر گزار ہوں ہیلینا، تم نے مجھے یاد دلا دیا ہے کہ میں نے کیوں آج تک کسی عورت کو اپنا دل نہیں دیا تھا اور میں نے اپنے دل کو اپنے جسم کی طرح لوہے کی جیکٹ سے کیوں ڈھانپا ہوا تھا۔ تم نے مجھے یاد دلا دیا ہے کہ مجھے عورت سے پیار نہیں کرنا چاہیے بلکہ نفرت کرنی چاہیے۔
چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ ہیلینا کے لباس اور دوسری چیزوں پر تلوار کے وار کرنے لگتا ہے۔ اور پھر کہتا ہے میں تمہیں بھی تمہارے بابا کی طرح قتل کر دوں گا ہیلینا، تمہیں زندہ نہیں رہنے دوں گا۔ پھر وہ اپنے کمانڈر کو بلا کر کہتا ہے اس کمرے میں کوئی بھی داخل نہیں ہونا چاہیے، تم اس پر نظر رکھو گے۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل جاتا ہے۔ دوسری طرف کئی قبیلے میں ابن العربی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور وہاں موجود سب لوگ بھی دعا مانگنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد ابن العربی بامسی اور حفصہ کا نکاح پڑھانا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں اندروس کی بیٹی حفصہ خاتون، کیا آپ التک کے بیٹے بامسی کو 10 درہم سونے کے حق مہر کے عوض اپنے نکاح میں قبول کرتی ہو؟ حفصہ کہتی ہے میں قبول کرتی ہوں۔ پھر ابن العربی مزید 2 دفعہ ان سے پوچھتے ہیں اور حفصہ کہتی ہے میں قبول کرتی ہوں۔ اس کے بعد ابن العربی بامسی سے بھی 3 بار پوچھتے ہیں، وہ بھی 3 بار کہتا ہے مجھے قبول ہے۔ اس طرح ان دونوں کا نکاح ہو جاتا ہے۔ نکاح کے بعد ایک دفعہ پھر دعا مانگی جاتی ہے۔ ابن العربی کہتے ہیں یا رب ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ان 2 بچوں کے درمیان نکاح کا معاہدہ ہو گیا ہے اور آپ بھی گواہ ہے یا اللہ، ان کی شادی کو مبارک کر، ان کو ہمیشہ عزت، رزق اور برداشت عطا فرما، انہیں آپس میں عزت اور محبت سے رہنا عطا فرما۔ آخر میں سب لوگ سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں اور دعا کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بامسی اور ہیلینا سب کے پاس جا کر مبارکباد وصول کرتے ہیں۔ سب لوگ انہیں دعائیں اور نیک خواہشات سے نوازتے ہیں اور اسی کے ساتھ اس قصے کا اختتام ہو جاتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے خوبصورت واقعات سیرت خالد بن ولید کی قسط نمبر 35 میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جہاں ہم اس جگہ تک پہنچے تھے، جب مال غنیمت جمع ہو گیا تو دیکھا کہ یہ جنگ سلاسل کی نسبت خاصا زیادہ تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اس کے 5 حصے کیے، 4 اپنی سپاہ میں تقسیم کر کے 5واں حصہ مدینہ بیچ دیا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ اس سے پہلے خالد رضی اللہ عنہ کو اتنا سنجیدہ اور اتنا متفکر کبھی نہیں دیکھا گیا تھا جتنا وہ اب تھے۔ مئی 633 عیسوی کے پہلے ہفتے، جو ماہ صفر 12 ہجری کا تیسرا ہفتہ زرتش کے پجاریوں کے لیے دریائے فرات کا سرسبز و شاداب خطہ جہنم بن گیا تھا۔ کس قدر ناز تھا انہیں اپنی جنگی طاقت پر، اپنی شان و شوکت پر، اپنے گھوڑوں اور ہاتھیوں پر۔ وہ تو فرعونوں کے ہم پلہ ہونے کا دعویٰ کرنے لگے تھے اور کثرت دہشت کی علامت بنتا جا رہا تھا۔ دجلہ اور فرات کے سنگم کے وسیع علاقے میں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تلوار کا خطاب دیا تھا، فارس کے زرتشوں کو بہت بری شکستیں دی تھی اور ان کے ہرمز کارن بن کریانوس، انوشجان اور کباز جیسے سالاروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ لیکن کسریا اور ارشیر نے ابھی شکست تسلیم نہیں کی تھی۔ اس کے پاس ابھی بے پناہ فوج موجود تھی اور مدینہ کے مجاہدین کو وہ اب بھی بدو اور صحرائی لٹیرے کہا کرتا تھا۔ اس نے شکست تسلیم تو نہیں کی تھی، لیکن شکست اور اپنے نامور سالاروں کی مسلمانوں کے ہاتھوں موت کا جو اسے صدمہ ہوا تھا، اسے وہ چھپا نہیں سکتا تھا۔ ہرمز کی موت کی اطلاع پر وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر دہرا ہو گیا تھا۔ اس نے سنبھلنے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن اسے مرض کا آغاز ہو چکا تھا جس نے اسے بستر پر گرا دیا تھا۔ مورخوں نے اس مرض کو صدمے کا اثر لکھا ہے۔ کیا میرے لیے شکست اور پسپائی کے سوا اب کوئی خبر نہیں رہ گئی؟ اس نے بستر پر اٹھ کر بیٹھتے ہوئے گرج کر کہا، کیا مدینہ کے مسلمان جنات ہیں؟ کیا وہ کسی کو نظر نہیں آتے اور وار کر جاتے ہیں؟ طبیب اور شیر کے منظور نظر 2 جواں سال بیویاں اور اس کا وزیر حیران و پریشان کھڑے اس قاصد کو گور رہے تھے جو ایرانیوں کی فوج کی ایک اور شکست اور پسپائی کی خبر لایا تھا۔ اس کے آنے کی جب اطلاع اندر آئی تو طبیب نے باہر جا کر قاصد سے پوچھا تھا کہ وہ کیا خبر لایا ہے۔ قاصد نے خبر سنائی تو طبیب نے اسے کہا تھا کہ وہ کسریٰ کو ابھی ایسی خبر نہ سنائے کیونکہ اس کی طبیعت اس کی محتمل نہیں ہو سکے گی۔ لیکن یہ قاصد کوئی معمولی سپاہی نہیں تھا کہ وہ طبیب کا کہا مان جاتا۔ وہ پرانا کمانڈر تھا، اس کا عہد سالاری سے 2 ہی درجہ کم تھا۔ اسے کسی سالار نے نہیں بھیجا تھا، اسے بھیجنے کے لیے کوئی سالار زندہ نہیں بچا تھا۔ طبیب کے روکنے سے وہ نہ رکا۔ اس نے کہا کہ اسے کسریٰ کی صحت کا نہیں، فارس کی شہنشاہی اور زرتش کی عظمت کا غم ہے۔
اگر شہنشاہ اور شیر کو اس نے دجلہ اور فرات کی جنگی کیفیت کی پوری اطلاع نہ دی تو مسلمان مدائن کے دروازے پر آ دھمکیں گے۔ اس نے طبیب کی اور کوئی بات نہ سنی، اندر چلا گیا اور اردشیر کو بتایا کہ مسلمانوں نے فارس کی فوج کو بہت بری شکست دی ہے۔ اردشیر لیٹا ہوا تھا، اٹھ بیٹھا، غصے سے اس کی ہونٹ اور اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ شہنشاہ فارس کمانڈر نے کہا، مدینہ والے جنات نہیں، وہ سب کو نظر آتے ہیں، لیکن کیا قارون مر گیا تھا؟ اور شیر نے غصے سے پوچھا۔ ہاں شہنشاہ، کمانڈر نے جواب دیا، وہ ذاتی مقابلے میں مارا گیا تھا۔ اس نے دونوں فوجوں کی لڑائی تو دیکھی ہی نہیں۔ مجھے اطلاع دی گئی تھی کہ قباز اور انشجان بھی اسی کے ساتھ تھے، وہ بھی قارن کے انجام کو پہنچ گئے تھے۔ کمانڈر نے کہا، وہ قارن کے قتل کا انتقام لینا چاہتے تھے۔ دونوں نے اکٹھے آگے بڑھ کر مدینہ کے سالاروں کو للکارا اور دونوں مارے گئے۔ شہنشاہ فارس، کیا فارس کی اس عظیم شہنشاہی کو اس انجام تک پہنچنا ہے؟ نہیں نہیں، گستاخی کی معافی چاہتا ہوں۔ اگر کسریٰ نے صدمے سے اپنے آپ کو یوں روک گا تو کیا ہم زرتش کی عظمت کو مدینہ کے بدوؤں سے بچا سکیں گے؟ تم کون ہو؟ اردشیر نے پوچھا۔ میں کمانڈر ہوں، کمانڈر نے جواب دیا۔ میں کسی کا بھیجا ہوا قاصد نہیں، میں زرتش کا جانثار ہوں۔ دربان کو بلاؤ، اردشیر نے حکم دیا۔ تم نے مجھے نیا حوصلہ دیا ہے۔ مجھے یہ بتاؤ، کیا مسلمانوں کی نفری زیادہ ہے؟ کیا ان کے پاس گھوڑے زیادہ ہے؟ کیا ہے ان کے پاس؟ دربار اندر آیا اور حکم کے انتظار میں جھک کر دہرا ہوا گیا۔ سردار اندر اصغر کو فوراً بلاؤ، اردشیر نے دربان سے کہا اور کمانڈر سے پوچھا، کیا ہے ان کے پاس؟ بیٹھ جاؤ اور مجھے بتاؤ۔ ہمارے مقابلے میں ان کے پاس کچھ بھی نہیں، کمانڈر نے جواب دیا۔ ان میں لڑنے کا جذبہ ہے، میں نے ان کے نعرے سنے ہیں، وہ نعروں میں اپنے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہیں۔ میں نے ان میں اپنے مذہب کا جنون دیکھا ہے، وہ اپنے عقیدے کی بہت پکے ہیں اور یہی ان کی طاقت ہے۔ ہر میدان میں ان کی تعداد توڑی ہے۔ ٹھہر جاؤ، اردشیر نے کہا، اندر زغر آ رہا ہے، مجھے اپنے اس سالار پر بھروسہ ہے۔ اسے بتاؤ کہ ہماری فوج میں کیا کمزوری ہے کہ اتنی زیادہ تعداد میں ہوتے ہوئے بھاگ آتی ہے۔ اندر زغر، اردشیر بستر پر نیم دراز تھا، اپنے ایک اور نامور سالار سے کہنے لگا، کیا تم نے سنا نہیں کہ قارن بن کریان بھی مارا گیا ہے، قباز بھی مارا گیا ہے اور انشجان بھی مارا گیا ہے؟ اندر زغر کی آنکھیں ٹھہر گئی، جیسے حیرت نے اس پر سکتہ طاری کر دیا ہو۔ اسے بتاؤ کمانڈر، اردشیر نے کمانڈر سے کہا، کیا میں ان حالات میں زندہ رہ سکوں گا؟ کمانڈر نے سالار اندر زغر کو تفصیل سے بتایا کہ مسلمانوں نے انہیں دریائے موقل کے کنارے کس طرح شکست دی ہے، اور یہ بھی تفصیل سے بتایا کہ مدائن کی فوج کس طرح بھاگی ہے۔ اندر زغر، اردشیر نے کہا، ہم اب ایک اور شکست کا خطرہ مول نہیں لے سکتے۔ مسلمانوں سے صرف شکست کا انتقام نہیں لینا، ان کی لاشیں فرات میں بہا دینی ہے۔ یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ تم زیادہ سے زیادہ فوج لے جاؤ۔ تم اس علاقے سے واقف ہو، تم بہتر سمجھتے ہو کہ مسلمان کو کہاں گھسیٹ کر لانا چاہیے۔ وہ ریگستان کے رہنے والے ہیں، اندر زغر نے کہا، اور وہ ریگستان میں ہی لڑ سکتے ہیں۔ میں انہیں سرسبز اور ددلی علاقے میں آنے دوں گا اور ان پر حملہ کر دوں گا۔ میری نظریں میں دجلہ موضوع علاقہ ہے۔ اس نے کمانڈر سے پوچھا، ان کے گھوڑ سوار کیسے ہیں؟ ان کے سوار دستے ہی ان کی اصل طاقت ہے، کمانڈر نے کہا۔ ان کے سوار بہت تیز اور ہوشیار ہے، دوڑتے گھوڑوں سے ان کی چلائے ہوئے تیر خطا نہیں جاتے۔ ان کے سواروں کا حملہ بہت ہی تیز ہوتا ہے، وہ جم کر نہیں لڑتے، ایک ہلہ بول کر ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ راز ہے جو ہمارے سالار نہیں سمجھ سکتے۔ اندر زغر نے اپنی ران پر ہاتھ مار کر کہا، مسلمان آمنے سامنے کی جنگ لڑ ہی نہیں سکتے، ہم ان سے کئی گنا زیادہ فوج لے جائیں گے۔ میں انہیں اپنی فوج کے نیم دائرے میں لے کر مجبور کروں گا کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے آمنے سامنے کی لڑائی لڑے۔ اندر زغر، اردشیر نے کہا، یہاں بیٹھ کر منصوبہ بنا لینا آسان ہے، لیکن دشمن کے سامنے جا کر اس منصوبے پر اس کے مطابق عمل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کمانڈر نے ایک بات بتائی ہے، اس پر غور کرو۔ یہ کہتا ہے کہ مسلمان اپنے مذہب اور اپنے عقیدے کے وفادار ہیں، اور وہ اپنے خدا اور اپنے رسول کا نام لے کر لڑتے ہیں۔ کیا ہماری فوج میں اپنے مذہب کی وفاداری ہے؟
اتنی نہیں جتنی مسلمانوں میں ہے، اور اس پر بھی غور کرو اندر زغر، مسلمان اپنے علاقے سے بہت دور آ گئے ہیں، یہ ان کی کمزوری ہے، یہاں کے لوگ ان کے خلاف ہوں گے۔ نہیں شہنشاہ، کمانڈر نے کہا، فارس کے جن علاقوں پر مسلمانوں نے قبضہ کر لیا ہے وہاں کے لوگ ان کے ساتھ ہو گئے ہیں، ان کا سلوک ایسا ہے کہ لوگ انہیں پسند کرنے لگتے ہیں، وہ قتل صرف انہیں کرتے ہیں جن پر انہیں کچھ شک ہوتا ہے، یہاں کہ وہ عربی لوگ ان کے ساتھ نہیں ہو سکتے جو عیسائی ہے۔ اندر زغر نے کہا، میرے دل میں ان لوگوں کی جو محبت ہے اسے وہ اچھی طرح جانتے ہیں، میں انہیں اپنی فوج میں شامل کروں گا۔ ہم یہاں کے مسلمانوں پر بھروسہ نہیں کر سکتے، یہ ہمیشہ باغی رہے ہیں، ان پر ہمیں کڑی نظر رکھنی پڑے گی، ان کی وفاداریاں مدینہ والوں کے ساتھ ہے، ان مسلمانوں کے ساتھ پہلے سے زیادہ برا سلوک کرو۔ اس شیر نے کہا، انہیں اٹھنے کے قابل نہ چھوڑو، ہم نے انہیں مویشیوں کا درجہ دے رکھا ہے۔ عدد زغر نے کہا، انہیں بھوکا رکھا ہے، ان کے کھیتوں سے ہم فصل اٹھا کر لے آتے ہیں اور انہیں صرف اتنا دیتے ہیں جس پر وہ صرف زندہ رہ سکتے ہیں، لیکن وہ اسلام کا نام لینے سے باز نہیں آتے، بھوکے مر جانا پسند کرتے ہیں لیکن اپنا مذہب نہیں چھوڑتے، یہی ان کی قوت ہے۔ کمانڈر نے کہا، ورنہ ایک آدمی 10 کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کپڑوں میں ملبوس آدمی ذرا پوش کر قتل نہیں کر سکتا، مسلمانوں نے یہ کر کے دکھایا ہے، میں اس قوت کو کچل ڈالوں گا۔ اور شیر نے بلند آواز سے کہا، اندر زغر، ابھی ان مسلمانوں کو نہ چھیڑنا جو ہماری رعایا ہے، انہیں دھوکہ دو کہ ہم انہیں چاہتے ہیں، پہلے ان کا صفایا کرو جنہوں نے ہماری شہنشاہی میں قدم رکھنے کی جرت کی ہے، اس کے بعد ہم ان کا صفایا کریں گے جو ہمارے سائے میں سانپوں کی طرح پل رہے ہیں۔ اسی روز ارچیر نے اپنے وزیر اندر زغر اور اس کے ماتحت سالاروں کو بلایا اور انہیں کہا کہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم مدینہ پر حملہ کرتے اور اسلام کا وہی خاتمہ کر دیتے، لیکن حملہ انہوں نے کر دیا ہے اور ہماری فوج ان کے آگے باغی باغی پھر رہی ہے، صرف 2 معرکوں میں ہمارے 4 سالار مارے گئے ہیں۔ ارچیر نے کہا، ان چاروں کو میں اپنی جنگی طاقت کے ستون سمجھتا تھا، لیکن ان کے مر جانے سے کسریٰ کی طاقت نہیں مر گئی۔ سب کان کھول کر سن لو، جو سالار یا نائب سالار شکست کھا کر واپس آئے گا اسے میں جلاد کے حوالے کر دوں گا، اس کے لیے یہی بہتر ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو خود ہی ختم کر لے یا کسی اور طرف نکل جائے، فارس کی سرحد میں قدم نہ رکھے۔ اندر زغر، تم مدائن اور ارد گرد سے جس قدر فوج لے جانا چاہو لے جاؤ، سالار بہمن کو میں نے پیغام بھیج دیا ہے کہ وہ اپنی تمام تر فوج کے ساتھ فرات کے کنارے دجلہ کے مقام پر پہنچ جائے، تم اس سے جلدی دجلہ پہنچ جاؤ گے، وہاں خیمہ ہو کر بہمن کا انتظار کرنا، جو ہی وہ آ جائے دونوں مل کر مسلمانوں کو گھیرے میں لینے کی کوشش کرنا، ان کا کوئی آدمی اور کوئی ایک جانور بھی زندہ نہ رہے، ان کی تعداد تمہارے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، میں کوئی مسلمان قیدی نہیں دیکھنا چاہتا، میں ان کی لاشیں دیکھنا چاہتا ہوں، میں دیکھنے آؤں گا کہ ان کے گھوڑوں اور ہونٹوں کے مرداران کی لاشوں کے درمیان پڑے ہیں، تمہیں زرتش کے نام پر حلف اٹھانا ہوگا کہ فتح حاصل کرو گے یا موت۔ اندر زغر دونوں فوجوں کا سپہ سالار ہوگا، اندر زغر تمہارے ذہن میں کوئی شک یا وسوسہ نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی سوچ لو کہ مسلمان اور آگے بڑھ آئے اور ہمیں ایک اور شکست ہوئی تو رومی بھی ہم پر چڑھ دوڑیں گے، شہنشاہ فارس اب شکست کی آواز نہیں سنیں گے۔ سالار اندر زغر نے کہا، مجھے اجازت دے کہ میں عیسائیوں کو اپنے ساتھ لے لوں، اس سے میری فوج میں بے شمار اضافہ ہو سکتا ہے، تم جو بہتر سمجھتے ہو وہ کرو۔ شیر نے کہا، لیکن میں وقت ضائع کرنے کی اجازت نہیں دوں گا، اگر عیسائی تمہارے ساتھ وفا کرتے ہیں تو انہیں ساتھ لے لو، یہ عراق کا علاقہ ہے جہاں عیسائیوں کا ایک بہت بڑا قبیلہ بکر بن وائل آباد تھا، یہ لوگ عرب کے رہنے والے تھے، اسلام پھیلتا چلا گیا اور یہ عیسائی جو اسلام قبول کرنے پر آمادہ نہیں تھے عراق کے اسی علاقے میں اکٹھے ہوتے رہے اور یہی آباد ہو گئے، ان میں وہ بھی تھے جو کسی وقت ایرانیوں کے خلاف لڑے اور جنگی قیدی ہو گئے تھے، ایرانیوں نے انہیں اس علاقے میں آباد ہونے کے لیے آزاد کر دیا تھا، ان میں کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، انہیں مسنہ بن حارثہ جیسا قائد مل گیا تھا جس نے انہیں پکا مسلمان بنا دیا۔ مسلمانوں پر تو ایرانی بے پناہ ظلم و تشدد کرتے تھے، لیکن عیسائیوں کے ساتھ ان کا رویہ کچھ بہتر تھا،
مورخوں نے لکھا ہے زرتشی سالار اندزغر ہرمز کی طرح ظالم نہیں تھا۔ مسلمانوں پر اگر وہ ظلم نہیں کرتا تھا تو انہیں اچھا بھی نہیں سمجھتا تھا۔ عیسائیوں کے ساتھ اس کا سلوک بہت اچھا تھا۔ اسے اب عیسائیوں کی مدد کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اس نے ان کے قبیلے بکر بن وائل کے بڑوں کو بلایا۔ وہ اطلاعی ملتے ہی دوڑ آئے۔ اگر تم میں سے کسی کو میرے خلاف شکایت ہے تو مجھے بتاؤ، اندزغر نے کہا، میں اس کا ازالہ کروں گا۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ سالار ہمیں فوراً بتا دے کہ ہمیں کیوں بلایا گیا ہے؟ ایک بوڑھے نے کہا، ہم آپ کی رعایا ہے، ہمیں شکایت ہوئی بھی تو نہیں کریں گے۔ ہمیں کوئی شکایت نہیں، ایک اور نے کہا، آپ نے جو کہنا ہے وہ کہے۔ مسلمان بڑے چلے آ رہے ہیں، اندزغر نے کہا، شہنشاہ فارس کی فوج انہیں فرات میں دبو دے گی، لیکن ہمیں تمہاری ضرورت ہے، ہمیں تمہارے جوان بیٹوں کی ضرورت ہے۔ اگر شہنشاہ فارس کی فوج اسلامی فوج کو فرات میں دبو دے گی تو آپ کو ہمارے بیٹوں کی کیا ضرورت پیش آئے گی؟ وفد کے بڑوں میں سے ایک نے پوچھا، ہم سن چکے ہیں کہ فارس کی فوج کی 4 سالار مارے گئے ہیں، آپ ہم سے پوچھتے کیوں ہو؟ ہم آپ کی رعایا ہے، ہم حکم دیں، ہم سرکشی کی جرت نہیں کر سکتے۔ میں کسی کو اپنے حکم کا پابند کر کے میدان جنگ میں نہیں لے جانا چاہتا۔ اندزغر نے کہا، میں تمہیں تمہارے مذہب کے نام پر فوج میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ ہم زمین کے کسی خطے کے لیے نہیں، اپنے مذہب اور اپنے عقیدوں کے تحفظ کے لیے لڑنا ہے۔ اسے وہ چھپا نہیں سکتا تھا۔ ہرمز کی موت کی اطلاع پر وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر دہرا ہو گیا تھا۔ اس نے سنبھلنے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن اسے مرض کا آغاز ہو چکا تھا جس نے اسے بستر پر گرا دیا تھا۔ مورخوں نے اس مرض کو صدمے کا اثر لکھا ہے۔ کیا میرے لیے شکست اور پسپائی کے سوا اب کوئی خبر نہیں رہ گئی؟ اس نے بستر پر اٹھ کر بیٹھتے ہوئے گرج کر کہا، کیا مدینہ کے مسلمان جنات ہیں؟ کیا وہ کسی کو نظر نہیں آتے اور وار کر جاتے ہیں؟ طبیب اور شیرد کے منظور نظر 2 جواں سال بیویاں اور اس کا وزیر حیران و پریشان کھڑے اس قاصد کو گور رہے تھے جو ایرانیوں کی فوج کی ایک اور شکست اور پسپائی کی خبر لایا تھا۔ اس کے آنے کی جب اطلاع اندر آئی تو طبیب نے باہر جا کر قاصد سے پوچھا تھا کہ وہ کیا خبر لایا ہے۔ قاصد نے خبر سنائی تو طبیب نے اسے کہا تھا کہ وہ کسریٰ کو ابھی ایسی خبر نہ سنائے کیونکہ اس کی طبیعت اس کی محتمل نہیں ہو سکے گی۔ لیکن یہ قاصد کوئی معمولی سپاہی نہیں تھا کہ وہ طبیب کا کہا مان جاتا۔ وہ پرانا کمانڈر تھا، اس کا عہد سالاری سے 2 ہی درجہ کم تھا۔ اسے کسی سالار نے نہیں بھیجا تھا، اسے بھیجنے کے لیے کوئی سالار زندہ نہیں بچا تھا۔ طبیب کے روکنے سے وہ نہ رکا۔ اس نے کہا کہ اسے کسریٰ کی صحت کا نہیں، فارس کی شہنشاہی اور زرتش کی عظمت کا غم ہے۔ اگر شہنشاہ اور شیرد کو اس نے دجلہ اور فرات کی جنگی کیفیت کی پوری اطلاع نہ دی تو مسلمان مدائن کے دروازے پر آ دھمکیں گے۔ اس نے طبیب کی اور کوئی بات نہ سنی، اندر چلا گیا اور ارتشیر کو بتایا کہ مسلمانوں نے فارس کی فوج کو بہت بری شکست دی ہے۔ ارتشیر لیٹا ہوا تھا، اٹھ بیٹھا، غصے سے اس کی ہونٹ اور اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ شہنشاہ فارس کمانڈر نے کہا، مدینہ والے جنات نہیں، وہ سب کو نظر آتے ہیں، لیکن کیا قارن مر گیا تھا؟ اور شیر نے غصے سے پوچھا۔ ہاں شہنشاہ، کمانڈر نے جواب دیا، وہ ذاتی مقابلے میں مارا گیا تھا۔ اس نے دونوں فوجوں کی لڑائی تو دیکھی ہی نہیں۔ مجھے اطلاع دی گئی تھی کہ قباض اور انشجان بھی اسی کے ساتھ تھے، وہ بھی قارن کے انجام کو پہنچ گئے تھے۔ کمانڈر نے کہا، وہ قارن کے قتل کا انتقام لینا چاہتے تھے۔ دونوں نے اکٹھے آگے بڑھ کر مدینہ کے سالاروں کو للکارا اور دونوں مارے گئے۔ شہنشاہ فارس، کیا فارس کی اس عظیم شہنشاہی کو اس انجام تک پہنچنا ہے؟ نہیں نہیں، گستاخی کی معافی چاہتا ہوں۔ اگر کسریٰ نے صدمے سے اپنے آپ کو یوں روک گا تو کیا ہم زرتش کی عظمت کو مدینہ کے بدوؤں سے بچا سکیں گے؟ تم کون ہو؟ ارتشیر نے پوچھا۔ میں کمانڈر ہوں، کمانڈر نے جواب دیا۔ میں کسی کا بھیجا ہوا قاصد نہیں، میں زرتش کا جانثار ہوں۔ دربان کو بلاؤ، ارتشیر نے حکم دیا۔ تم نے مجھے نیا حوصلہ دیا ہے۔ مجھے یہ بتاؤ، کیا مسلمانوں کی نفری زیادہ ہے؟ کیا ان کے پاس گھوڑے زیادہ ہے؟ کیا ہے ان کے پاس؟ دربار اندر آیا اور حکم کے انتظار میں جھک کر دہرا ہوا گیا۔
سردار اندر اصغر کو فوراً بلاؤ، اور شیر نے دربان سے کہا اور کمانڈر سے پوچھا کیا ہے ان کے پاس، بیٹھ جاؤ اور مجھے بتاؤ۔ ہمارے مقابلے میں ان کے پاس کچھ بھی نہیں، کمانڈر نے جواب دیا، ان میں لڑنے کا جذبہ ہے، میں نے ان کے نعرے سنے ہیں، وہ نعروں میں اپنے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہیں، میں نے ان میں اپنے مذہب کا جنون دیکھا ہے، وہ اپنے عقیدے کی بہت پکے ہے اور یہی ان کی طاقت ہے، ہر میدان میں ان کی تعداد توڑی ہے، ٹھہر جاؤ۔ اور شیر نے کہا اندر زغر آ رہا ہے، مجھے اپنے اس سالار پر بھروسہ ہے، اسے بتاؤ کہ ہماری فوج میں کیا کمزوری ہے کہ اتنی زیادہ تعداد میں ہوتے ہوئے بھاگ آتی ہے۔ اندر زغر اور شیر بستر پر نیم دراز تھا، اپنے ایک اور نامور سالار سے کہنے لگا کیا تم نے سنا نہیں کہ قارن بن کریان بھی مارا گیا ہے، کباز بھی مارا گیا ہے اور انوشجان بھی مارا گیا ہے۔ اندر زغر کی آنکھیں ٹھہر گئی جیسے حیرت نے اس پر سکتہ طاری کر دیا ہو۔ اسے بتاؤ کمانڈر، ارشیر نے کمانڈر سے کہا، کیا میں ان حالات میں زندہ رہ سکوں گا؟ کمانڈر نے سالار اندر زغر کو تفصیل سے بتایا کہ مسلمانوں نے انہیں دریائے موقل کے کنارے کس طرح شکست دی ہے، اور یہ بھی تفصیل سے بتایا کہ مدین کی فوج کس طرح بھاگی ہے۔ اندر زغر اور شیر نے کہا، ہم اب ایک اور شکست کا خطرہ مول نہیں لے سکتے، مسلمانوں سے صرف شکست کا انتقام نہیں لینا، ان کی لاشیں فرات میں بہا دینی ہے۔ یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ تم زیادہ سے زیادہ فوج لے جاؤ، تم اس علاقے سے واقف ہو، تم بہتر سمجھتے ہو کہ مسلمان کو کہاں گھسیٹ کر لانا چاہیے، وہ ریگستان کے رہنے والے ہیں، اندر زغر نے کہا، اور وہ ریگستان میں ہی لڑ سکتے ہیں، میں انہیں سرسبز اور ددلی علاقے میں آنے دوں گا اور ان پر حملہ کر دوں گا، میری نظریں میں دجلہ موضوع علاقہ ہے۔ اس نے کمانڈر سے پوچھا ان کے گھوڑ سوار کیسے ہیں؟ ان کے سوار دستے ہی ان کی اصل طاقت ہے، کمانڈر نے کہا، ان کے سوار بہت تیز اور ہوشیار ہے، دوڑتے گھوڑوں سے ان کی چلائے ہوئے تیر خطا نہیں جاتے، ان کے سواروں کا حملہ بہت ہی تیز ہوتا ہے، وہ جم کر نہیں لڑتے، ایک ہلہ بول کر ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، یہی وہ راز ہے جو ہمارے سالار نہیں سمجھ سکتے۔ اندر زغر نے اپنی ران پر ہاتھ مار کر کہا، مسلمان آمنے سامنے کی جنگ لڑ ہی نہیں سکتے، ہم ان سے کئی گنا زیادہ فوج لے جائیں گے، میں انہیں اپنی فوج کے نیم دائرے میں لے کر مجبور کروں گا کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے آمنے سامنے کی لڑائی لڑے۔ اندر زغر اور شیر نے کہا، یہاں بیٹھ کر منصوبہ بنا لینا آسان ہے، لیکن دشمن کے سامنے جا کر اس منصوبے پر اس کے مطابق عمل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کمانڈر نے ایک بات بتائی ہے، اس پر غور کرو، یہ کہتا ہے کہ مسلمان اپنے مذہب اور اپنے عقیدے کے وفادار ہیں، اور وہ اپنے خدا اور اپنے رسول کا نام لے کر لڑتے ہیں۔ کیا ہماری فوج میں اپنے مذہب کی وفاداری ہے؟ اتنی نہیں جتنی مسلمانوں میں ہے، اور اس پر بھی غور کرو اندر زغر، مسلمان اپنے علاقے سے بہت دور آ گئے ہیں، یہ ان کی کمزوری ہے، یہاں کے لوگ ان کے خلاف ہوں گے۔ نہیں شہنشاہ، کمانڈر نے کہا، فارس کے جن علاقوں پر مسلمانوں نے قبضہ کر لیا ہے وہاں کے لوگ ان کے ساتھ ہو گئے ہیں، ان کا سلوک ایسا ہے کہ لوگ انہیں پسند کرنے لگتے ہیں، وہ قتل صرف انہیں کرتے ہیں جن پر انہیں کچھ شک ہوتا ہے، یہاں کہ وہ عربی لوگ ان کے ساتھ نہیں ہو سکتے جو عیسائی ہے۔ اندر زغر نے کہا، میرے دل میں ان لوگوں کی جو محبت ہے اسے وہ اچھی طرح جانتے ہیں، میں انہیں اپنی فوج میں شامل کروں گا، ہم یہاں کے مسلمانوں پر بھروسہ نہیں کر سکتے، یہ ہمیشہ باغی رہے ہیں، ان پر ہمیں کڑی نظر رکھنی پڑے گی، ان کی وفاداریاں مدینہ والوں کے ساتھ ہے، ان مسلمانوں کے ساتھ پہلے سے زیادہ برا سلوک کرو۔ اور شیر نے کہا، انہیں اٹھنے کے قابل نہ چھوڑو، ہم نے انہیں مویشیوں کا درجہ دے رکھا ہے۔ اندر زغر نے کہا، انہیں بھوکا رکھا ہے، ان کے کھیتوں سے ہم فصل اٹھا کر لے آتے ہیں اور انہیں صرف اتنا دیتے ہیں جس پر وہ صرف زندہ رہ سکتے ہیں، لیکن وہ اسلام کا نام لینے سے باز نہیں آتے، بھوکے مر جانا پسند کرتے ہیں لیکن اپنا مذہب نہیں چھوڑتے، یہی ان کی قوت ہے۔ کمانڈر نے کہا، ورنہ ایک آدمی 10 کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کپڑوں میں ملبوس آدمی ذرا پوش کر قتل نہیں کر سکتا، مسلمانوں نے یہ کر کے دکھایا ہے، میں اس قوت کو کچل ڈالوں گا۔ اور شیر نے بلند آواز سے کہا، اندر زغر، ابھی ان مسلمانوں کو نہ چیرنا جو ہماری رعایا ہے، انہیں دھوکہ دو کہ ہم انہیں چاہتے ہیں، پہلے ان کا صفایا کرو
جنہوں نے ہماری شہنشاہی میں قدم رکھنے کی جرت کی ہے۔ اس کے بعد ہم ان کا صفایا کریں گے جو ہمارے سائے میں سانپوں کی طرح پل رہے ہیں۔ اسی روز ارچیر نے اپنے وزیر اندرزغر اور اس کے ماتحت سالاروں کو بلایا اور انہیں کہا کہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم مدینہ پر حملہ کرتے اور اسلام کا وہی خاتمہ کر دیتے، لیکن حملہ انہوں نے کر دیا ہے اور ہماری فوج ان کے آگے باغی باغی پھر رہی ہے۔ صرف 2 معرکوں میں ہمارے 4 سالار مارے گئے ہیں۔ ارچیر نے کہا، ان چاروں کو میں اپنی جنگی طاقت کے ستون سمجھتا تھا، لیکن ان کے مر جانے سے کسریٰ کی طاقت نہیں مر گئی۔ سب کان کھول کر سن لو، جو سالار یا نائب سالار شکست کھا کر واپس آئے گا اسے میں جلاد کے حوالے کر دوں گا۔ اس کے لیے یہی بہتر ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو خود ہی ختم کر لے یا کسی اور طرف نکل جائے، فارس کی سرحد میں قدم نہ رکھے۔ اندرزغر، تم مدائن اور ارد گرد سے جس قدر فوج لے جانا چاہو لے جاؤ۔ سالار بہمن کو میں نے پیغام بھیج دیا ہے کہ وہ اپنی تمام تر فوج کے ساتھ فرات کے کنارے دجلہ کے مقام پر پہنچ جائے۔ تم اس سے جلدی دجلہ پہنچ جاؤ گے، وہاں خیمہ ہو کر بہمن کا انتظار کرنا۔ جو ہی وہ آ جائے دونوں مل کر مسلمانوں کو گھیرے میں لینے کی کوشش کرنا۔ ان کا کوئی آدمی اور کوئی ایک جانور بھی زندہ نہ رہے۔ ان کی تعداد تمہارے مقابلے میں کچھ جنات نہیں، وہ سب کو نظر آتے ہیں۔ لیکن کیا قارن مر گیا تھا؟ اور شیر نے غصے سے پوچھا۔ ہاں شہنشاہ، کمانڈر نے جواب دیا، وہ ذاتی مقابلے میں مارا گیا تھا۔ اس نے دونوں فوجوں کی لڑائی تو دیکھی ہی نہیں۔ مجھے اطلاع دی گئی تھی کہ قباز اور انشجان بھی اسی کے ساتھ تھے، وہ بھی قارن کے انجام کو پہنچ گئے تھے۔ کمانڈر نے کہا، وہ قارن کے قتل کا انتقام لینا چاہتے تھے۔ دونوں نے اکٹھے آگے بڑھ کر مدینہ کے سالاروں کو للکارا اور دونوں مارے گئے۔ شہنشاہ فارس، کیا فارس کی اس عظیم شہنشاہی کو اس انجام تک پہنچنا ہے؟ نہیں، گستاخی کی معافی چاہتا ہوں۔ اگر کسریٰ نے صدمے سے اپنے آپ کو یوں روک گا تو کیا ہم زرتش کی عظمت کو مدینہ کے بدوؤں سے بچا سکیں گے؟ تم کون ہو؟ ارتشیر نے پوچھا۔ میں کمانڈر ہوں، کمانڈر نے جواب دیا۔ میں کسی کا بھیجا ہوا قاصد نہیں، میں زرتش کا جانثار ہوں۔ دربان کو بلاؤ، ارتشیر نے حکم دیا۔ تم نے مجھے نیا حوصلہ دیا ہے۔ مجھے یہ بتاؤ، کیا مسلمانوں کی نفری زیادہ ہے؟ کیا ان کے پاس گھوڑے زیادہ ہے؟ کیا ہے ان کے پاس؟ دربار اندر آیا اور حکم کے انتظار میں جھک کر دہرا ہوا گیا۔ سردار اندرزغر کو فوراً بلاؤ، ارشیر نے دربان سے کہا اور کمانڈر سے پوچھا، کیا ہے ان کے پاس؟ بیٹھ جاؤ اور مجھے بتاؤ۔ ہمارے مقابلے میں ان کے پاس کچھ بھی نہیں، کمانڈر نے جواب دیا۔ ان میں لڑنے کا جذبہ ہے، میں نے ان کے نعرے سنے ہیں، وہ نعروں میں اپنے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہیں۔ میں نے ان میں اپنے مذہب کا جنون دیکھا ہے، وہ اپنے عقیدے کی بہت پکے ہیں اور یہی ان کی طاقت ہے۔ ہر میدان میں ان کی تعداد توڑی ہے۔ ٹھہر جاؤ، ارشیر نے کہا، اندرزغر آ رہا ہے۔ مجھے اپنے اس سالار پر بھروسہ ہے۔ اسے بتاؤ کہ ہماری فوج میں کیا کمزوری ہے کہ اتنی زیادہ تعداد میں ہوتے ہوئے بھاگ آتی ہے۔ اندرزغر، ارشیر بستر پر نیم دراز تھا، اپنے ایک اور نامور سالار سے کہنے لگا، کیا تم نے سنا نہیں کہ قارن بن کریان بھی مارا گیا ہے، قباز بھی مارا گیا ہے اور انشجان بھی مارا گیا ہے؟ اندرزغر کی آنکھیں ٹھہر گئی، جیسے حیرت نے اس پر سکتہ طاری کر دیا ہو۔ اسے بتاؤ کمانڈر، ارشیر نے کمانڈر سے کہا، کیا میں ان حالات میں زندہ رہ سکوں گا؟ کمانڈر نے سالار اندرزغر کو تفصیل سے بتایا کہ مسلمانوں نے انہیں دریائے موقل کے کنارے کس طرح شکست دی ہے، اور یہ بھی تفصیل سے بتایا کہ مدائن کی فوج کس طرح بھاگی ہے۔ اندرزغر، ارشیر نے کہا، ہم اب ایک اور شکست کا خطرہ مول نہیں لے سکتے۔ مسلمانوں سے صرف شکست کا انتقام نہیں لینا، ان کی لاشیں فرات میں بہا دینی ہے۔ یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ تم زیادہ سے زیادہ فوج لے جاؤ۔ تم اس علاقے سے واقف ہو، تم بہتر سمجھتے ہو کہ مسلمان کو کہاں گھسیٹ کر لانا چاہیے۔ وہ ریگستان کے رہنے والے ہیں، اندرزغر نے کہا، اور وہ ریگستان میں ہی لڑ سکتے ہیں۔ میں انہیں سرسبز اور ددلی علاقے میں آنے دوں گا اور ان پر حملہ کر دوں گا۔ میری نظریں میں دجلہ موضوع علاقہ ہے۔ اس نے کمانڈر سے پوچھا، ان کے گھوڑ سوار کیسے ہیں؟ ان کے سوار دستے ہی ان کی اصل طاقت ہے، کمانڈر نے کہا۔
ان کے سوار بہت تیز اور ہوشیار ہے، دوڑتے گھوڑوں سے ان کی چلائے ہوئے تیر خطا نہیں جاتے۔ ان کے سواروں کا حملہ بہت ہی تیز ہوتا ہے، وہ جم کر نہیں لڑتے، ایک ہلہ بول کر ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ راز ہے جو ہمارے سالار نہیں سمجھ سکتے۔ اندھد زغر نے اپنی ران پر ہاتھ مار کر کہا، مسلمان آمنے سامنے کی جنگ لڑ ہی نہیں سکتے، ہم ان سے کئی گنا زیادہ فوج لے جائیں گے۔ میں انہیں اپنی فوج کے نیم دائرے میں لے کر مجبور کروں گا کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے آمنے سامنے کی لڑائی لڑے۔ اندھد زغر اور شیر نے کہا، یہاں بیٹھ کر منصوبہ بنا لینا آسان ہے، لیکن دشمن کے سامنے جا کر اس منصوبے پر اس کے مطابق عمل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کمانڈر نے ایک بات بتائی ہے، اس پر غور کرو۔ یہ کہتا ہے کہ مسلمان اپنے مذہب اور اپنے عقیدے کے وفادار ہیں، اور وہ اپنے خدا اور اپنے رسول کا نام لے کر لڑتے ہیں۔ کیا ہماری فوج میں اپنے مذہب کی وفاداری ہے؟ اتنی نہیں جتنی مسلمانوں میں ہے۔ اور اس پر بھی غور کرو اندھد زغر، مسلمان اپنے علاقے سے بہت دور آ گئے ہیں، یہ ان کی کمزوری ہے، یہاں کے لوگ ان کے خلاف ہوں گے۔ نہیں شہنشاہ، کمانڈر نے کہا، فارس کے جن علاقوں پر مسلمانوں نے قبضہ کر لیا ہے وہاں کے لوگ ان کے ساتھ ہو گئے ہیں۔ ان کا سلوک ایسا ہے کہ لوگ انہیں پسند کرنے لگتے ہیں، وہ قتل صرف انہیں کرتے ہیں جن پر انہیں کچھ شک ہوتا ہے۔ یہاں کہ وہ عربی لوگ ان کے ساتھ نہیں ہو سکتے جو عیسائی ہے۔ اندھد زغر نے کہا، میرے دل میں ان لوگوں کی جو محبت ہے اسے وہ اچھی طرح جانتے ہیں، میں انہیں اپنی فوج میں شامل کروں گا۔ ہم یہاں کے مسلمانوں پر بھروسہ نہیں کر سکتے، یہ ہمیشہ باغی رہے ہیں، ان پر ہمیں کڑی نظر رکھنی پڑے گی، ان کی وفاداریاں مدینہ والوں کے ساتھ ہے، ان مسلمانوں کے ساتھ پہلے سے زیادہ برا سلوک کرو۔ اور شیر نے کہا، انہیں اٹھنے کے قابل نہ چھوڑو، ہم نے انہیں مویشیوں کا درجہ دے رکھا ہے۔ اندھد زغر نے کہا، انہیں بھوکا رکھا ہے، ان کے کھیتوں سے ہم فصل اٹھا کر لے آتے ہیں اور انہیں صرف اتنا دیتے ہیں جس پر وہ صرف زندہ رہ سکتے ہیں، لیکن وہ اسلام کا نام لینے سے باز نہیں آتے، بھوکے مر جانا پسند کرتے ہیں لیکن اپنا مذہب نہیں چھوڑتے، یہی ان کی قوت ہے۔ کمانڈر نے کہا، ورنہ ایک آدمی 10 کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کپڑوں میں ملبوس آدمی ذرا پوش کر قتل نہیں کر سکتا، مسلمانوں نے یہ کر کے دکھایا ہے، میں اس قوت کو کچل ڈالوں گا۔ اور شیر نے بلند آواز سے کہا، اندھد زغر، ابھی ان مسلمانوں کو نہ چھیڑنا جو ہماری رعایا ہے، انہیں دھوکہ دو کہ ہم انہیں چاہتے ہیں، پہلے ان کا صفایا کرو جنہوں نے ہماری شہنشاہی میں قدم رکھنے کی جرت کی ہے، اس کے بعد ہم ان کا صفایا کریں گے جو ہمارے سائے میں سانپوں کی طرح پل رہے ہیں۔ اسی روز ارشیر نے اپنے وزیر اندھد زغر اور اس کے ماتحت سالاروں کو بلایا اور انہیں کہا کہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم مدینہ پر حملہ کرتے اور اسلام کا وہی خاتمہ کر دیتے، لیکن حملہ انہوں نے کر دیا ہے اور ہماری فوج ان کے آگے باغی باغی پھر رہی ہے، صرف 2 معرکوں میں ہمارے 4 سالار مارے گئے ہیں۔ اور شیر نے کہا، ان چاروں کو میں اپنی جنگی طاقت کے ستون سمجھتا تھا، لیکن ان کے مر جانے سے کسرا کی طاقت نہیں مر گئی۔ سب کان کھول کر سن لو، جو سالار یا نائب سالار شکست کھا کر واپس آئے گا اسے میں جلاد کے حوالے کر دوں گا، اس کے لیے یہی بہتر ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو خود ہی ختم کر لے یا کسی اور طرف نکل جائے، فارس کی سرحد میں قدم نہ رکھے۔ اندھد زغر، تم مدائن اور ارد گرد سے جس قدر فوج لے جانا چاہو لے جاؤ، سالار بہمن کو میں نے پیغام بھیج دیا ہے کہ وہ اپنی تمام تر فوج کے ساتھ فرات کے کنارے دجلہ کے مقام پر پہنچ جائے، تم اس سے جلدی دجلہ پہنچ جاؤ گے، وہاں خیمہ ہو کر بہمن کا انتظار کرنا، جو ہی وہ آ جائے دونوں مل کر مسلمانوں کو گھیرے میں لینے کی کوشش کرنا، ان کا کوئی آدمی اور کوئی ایک جانور بھی زندہ نہ رہے، ان کی تعداد تمہارے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، میں کوئی مسلمان قیدی نہیں دیکھنا چاہتا، میں ان کی لاشیں دیکھنا چاہتا ہوں، میں دیکھنے آؤں گا کہ ان کے گھوڑوں اور ہونٹوں کے مرداران کی لاشوں کے درمیان پڑے ہیں، تمہیں زرتش کے نام پر حلف اٹھانا ہوگا کہ فتح حاصل کرو گے یا موت۔ اندھد زغر دونوں فوجوں کا سپہ سالار ہوگا، اندھد زغر تمہارے ذہن میں کوئی شک یا وسوسہ نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی سوچ لو کہ مسلمان اور آگے بڑھ آئے اور ہمیں ایک اور شکست ہوئی تو رومی بھی ہم پر چڑھ دوڑیں گے، شہنشاہ فارس اب شکست کی آواز نہیں سنیں گے۔ سالار اندھد زغر نے کہا، مجھے اجازت دے،
کہ میں عیسائیوں کو اپنے ساتھ لے لوں، اس سے میری فوج میں بے شمار اضافہ ہو سکتا ہے۔ تم جو بہتر سمجھتے ہو وہ کرو، اس شیر نے کہا، لیکن میں وقت ضائع کرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ اگر عیسائی تمہارے ساتھ وفا کرتے ہیں تو انہیں ساتھ لے لو۔ یہ عراق کا علاقہ ہے جہاں عیسائیوں کا ایک بہت بڑا قبیلہ بکر بن وائل آباد تھا۔ یہ لوگ عرب کے رہنے والے تھے۔ اسلام پھیلتا چلا گیا اور یہ عیسائی جو اسلام قبول کرنے پر آمادہ نہیں تھے، عراق کے اسی علاقے میں اکٹھے ہوتے رہے اور یہی آباد ہو گئے۔ ان میں وہ بھی تھے جو کسی وقت ایرانیوں کے خلاف لڑے اور جنگی قیدی ہو گئے تھے۔ ایرانیوں نے انہیں اس علاقے میں آباد ہونے کے لیے آزاد کر دیا تھا۔ ان میں کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ انہیں مسنہ بن حارثہ جیسا قائد مل گیا تھا جس نے انہیں پکا مسلمان بنا دیا۔ مسلمانوں پر تو ایرانی بے پناہ ظلم و تشدد کرتے تھے، لیکن عیسائیوں کے ساتھ ان کا رویہ کچھ بہتر تھا۔ مورخوں نے لکھا ہے، زرتشتی سالار اندزغر ہرمز کی طرح ظالم نہیں تھا۔ مسلمانوں پر اگر وہ ظلم نہیں کرتا تھا تو انہیں اچھا بھی نہیں سمجھتا تھا۔ عیسائیوں کے ساتھ اس کا سلوک بہت اچھا تھا۔ اسے اب عیسائیوں کی مدد کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اس نے ان کے قبیلے بکر بن وائل کے بڑوں کو بلایا۔ وہ اطلاعی ملتے ہی دوڑ آئے۔ اگر تم میں سے کسی کو میرے خلاف شکایت ہے تو مجھے بتاؤ، اندزغر نے کہا، میں اس کا ازالہ کروں گا۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ سالار ہمیں فوراً بتا دے کہ ہمیں کیوں بلایا گیا ہے؟ ایک بوڑھے نے کہا، ہم آپ کی رعایا ہے، ہمیں شکایت ہوئی بھی تو نہیں کریں گے۔ ہمیں کوئی شکایت نہیں، ایک اور نے کہا، آپ نے جو کہنا ہے وہ کہے۔ مسلمان بڑے چلے آ رہے ہیں، اندزغر نے کہا، شہنشاہ فارس کی فوج انہیں فرات میں دبو دے گی، لیکن ہمیں تمہاری ضرورت ہے، ہمیں تمہارے جوان بیٹوں کی ضرورت ہے۔ اگر شہنشاہ فارس کی فوج اسلامی فوج کو فرات میں دبو دے گی تو آپ کو ہمارے بیٹوں کی کیا ضرورت پیش آئے گی؟ وفد کے بڑوں میں سے ایک نے پوچھا، ہم سن چکے ہیں کہ فارس کی فوج کی 4 سالار مارے گئے ہیں، آپ ہم سے پوچھتے کیوں ہو؟ ہم آپ کی رعایا ہے، ہم حکم دیں، ہم سرکشی کی جرت نہیں کر سکتے۔ میں کسی کو اپنے حکم کا پابند کر کے میدان جنگ میں نہیں لے جانا چاہتا۔ اندزغر نے کہا، میں تمہیں تمہارے مذہب کے نام پر فوج میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ ہم زمین کے کسی خطے کے لیے نہیں، اپنے مذہب اور اپنے عقیدوں کے تحفظ کے لیے لڑنا ہے۔